محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت سارے لوگ یہ تلاش کرتے ہیں کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک نام یعنی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب لیا جائے یا سنا جائے تو اس وقت کچھ حضرات ایسے ہیں جو اپنے انگوٹھے کو چوم کر کے اسے آنکھوں سے لگاتے ہیں۔ اس کا ثبوت کہاں ہے؟ تو آئیے آج ہم آپ کی بارگاہ میں ثبوت لے کر کے حاضر ہوئے ہیں اور یہ کہنا چاہیں گے کہ جس کے دل میں حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عقیدت ہو اسے کسی ثبوت اور دلیل کی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ وہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا اظہار یوں ہی کر لیا کرتے ہیں۔ پھر بھی آئیے میں آپ کی بارگاہ میں دلیل پیش کر رہا ہوں۔ علامہ ابن عابدین شامی علیہ رحمہ کا حاشیہ جسے رد المحتار کہا جاتا ہے، صفحہ نمبر 84 کتاب الصلاۃ جلد ثانی میں یہ عبارت مذکور ہے۔ وہ اپنے تتمہ میں ارشاد فرماتے ہیں، یستحب ان یقال عند سماع الاولی من الشہادہ، یعنی پہلی شہادت یعنی اشہد ان محمد رسول اللہ جب پہلی مرتبہ کہا جائے اس وقت صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ کہنا مستحب ہے۔ یستحب ان یقال عند سماع الاولی من الشہادہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وعند الثانیۃ منہا، اور دوسری شہادت یعنی دوسری مرتبہ جب اشہد ان محمد رسول اللہ کہا جائے اس وقت قرۃ عینی بک یا رسول اللہ کہنا مستحب ہے، یہ بھی مستحب ہے۔ ثم یقول اللہم متعنی بالسمع والبصر، جب دوسری شہادت کے بعد آپ قرۃ عینی بک یا رسول اللہ پڑھ لیں اس کے بعد ثم یقول اللہم متعنی بالسمع والبصر بعد وضع ظفري الابہامین علی العینین فانہ یکون قائدا لہ الی الجنہ۔ یہ عبارت آپ مکمل آپ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں، اسکرین پر جو نظر آ رہا ہے دیکھ کر کے پڑھ کر کے سمجھ سکتے ہیں۔ ثم یقول، پھر کہے اللہم متعنی بالسمع والبصر، یہ کب کہنا ہے؟ دونوں انگوٹھوں کے ناخنوں کو آنکھوں پر رکھنے کے بعد کہنا ہے اللہم متعنی بالسمع والبصر فانہ یکون قائدا لہ الی الجنہ۔ جو ایسا کرتا ہے یعنی اپنا انگوٹھا چوم کر کے آنکھوں سے لگاتا ہے اس کے لیے یہ بشارت ہے فإنہ یکون قائدا لہ الی الجنہ، اس لیے کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایسے بندوں کے لیے، ایسے عاشقوں کے لیے جنت کا قائد ہیں۔ تو جس کے دل میں عقیدت رسول ہے، محبت رسول ہے، انشاءاللہ تبارک و تعالی وہ ضرور انگوٹھا چوم کر کے آنکھوں سے لگائے گا جب بھی وہ نام محمد لے گا یا نام محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سنے گا۔ اب علامہ شامی علیہ رحمہ نے کہاں سے استدلال کیا، یہ ان کا معاملہ ہے، ہم تو بس علامہ شامی کو جانتے ہیں۔ انہوں نے جو بھی بیان فرمایا وہ بالکل حق ہے، درست ہے، اور محبت اور عقیدت کا تقاضا بھی یہی ہے۔